یہ الیکشن کی آپ آڈٹ کروائیں گے. مجھے آج خوشی ہوئی کہ آصف زرداری کی بھی آج اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا موقف جائز ہے. کام سیٹس کے بیسمنٹ کے اندر نادرا کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور نادرا کے لوگوں کو نہیں پتا وہ ٹیم کیا کر رہی ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے لاکھوں کروڑوں ووٹ لیے ہیں. پاکستان میں کچھ 40-50 ہزار بندے اس لاکھوں کروڑوں کے مینڈیٹ کو ایسے تبدیل کر کے رکھ دیں گے. السلام علیکم. آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ 4 حلقے چھوڑ 40 کا آپ آڈٹ کروا دیجئے، کیونکہ جو حالات ہونے جا رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے، جو گڑبڑ ہو سکتی ہے سیاسی نظام کے لیے، آپ کو چاہیے کہ یہ آپ آڈٹ کروا ہی دیجئے. اور اگلی لائن میں انہوں نے جا کر کہا ہے کہ پاکستانی قوم نے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا، وہ شہنشاہ بننے کی کوشش مت کریے. آصف علی زرداری صاحب 1 سال سے ایسی سیاست کر رہے تھے جس سے لگتا یہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے ان کے 5 سال پورے کروائے ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب نے ان ریٹرن نون لیگ کے 5 سال پورے کروانے ہیں. تو لیکن آج کا بیان اس سے برعکس تھا. اس کی شاید ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج سے چند روز پیشتر پیپلز پارٹی پنجاب سے کچھ اراکین، جس میں قاہرہ صاحب، ندیم افضل چند اور دیگر اراکین شامل تھے، وہ جا کر پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملے، جس میں بلاول بھی شامل تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا اگر آپ نے ایسی ہی اپوزیشن کی سیاست برقرار رکھی. دوسری آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بلکہ میجر ڈیولپمنٹ جس کے اوپر ہم فوکس برقرار رکھیں گے، وہ ہے عمران خان. ایک تو کہتے ہیں کہ آزادی مارچ جاری رہے گا. دوسرا، ڈے بیفور یسٹرڈے ایک خبر شائع ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ کام سیٹس بلڈنگ ہے. ابھی ہم آپ کو ایک فوٹیج دکھائیں گے جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ابھی ریکارڈ کر کے لائے ہیں، ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے. یہ آپ کو کام سیٹس کی بلڈنگ بھی نظر آئے گی، اس کا سائن بورڈ نظر آ رہا ہے. اسی کی بیسمنٹ میں نادرا کا ایک آفس کام کر رہا ہے. یہ ابھی بالکل لیٹسٹ فوٹیج ہے، شام میں ابھی بنائی گئی ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بیسمنٹ کے اندر نادرا کے اس سیل میں ووٹنگ پروسیس جو ہے پورا، اس کو ری انجینئر کیا جا رہا ہے. ان 4 حلقوں کا جہاں وہ چاہتے ہیں کہ آڈٹ ہو جائے، اس کو ری انجینئر کر رہی ہے نادرا جو ہے مل کے. ری انجینئر کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ریکارڈ کیپنگ کے لیے پوری فیسلٹی ہے نادرا کے پاس. یہاں اس کا سٹاف بیٹھتا ہے، اس کے کچھ لوگ بیٹھ کے یہاں کام کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ کاؤنٹر فائلز تو یہاں موجود تھیں اور جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو ری پرنٹ کر کے اس ریکارڈ سے میچ کر کے نئے طریقے سے وہ تھپے والے ووٹ تیار کیے جا رہے ہیں. یہ بڑی میجر ایلیگیشن ہے. اس کے جواب میں نادرا کے ایک اسپوکس پرسن نے گزشتہ روز ایک سٹیٹمنٹ میں ہمیں سما کو بتایا کہ وہاں پر 118 NA 118 کا ریکارڈ پورا آیا تھا اور وہاں پہ جو جج صاحب ہیں ان کی موجودگی میں ہم نے وصول کیا، موجودگی میں اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد وہ جو تھیلے تھے واپس وہ ٹریبیونل، جو لاہور کا ٹریبیونل، الیکشن ٹریبیونل، اس کو ہم نے روانہ کر دی ہیں. یہاں ٹیمپرنگ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ پاسبل نہیں ہے. 24/7 یہاں پہ سرویلنس کیمراز میں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. یہ نادرا کا آفیشیل پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن عمران کہتے ہیں کہ اب صرف 4 تک معاملہ نہیں رکے گا، کیونکہ آپ نے تو سارا ریکارڈ ٹیمپر کر دیا ہے. اب پورے الیکشن پروسیس کا ہم آڈٹ کروائیں گے جیسے افغانستان میں ہونے لگا. افغانستان میں پریزیڈنشیل الیکشن ری رن ہوا، لیکن عبداللہ نے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. جان کیری امریکہ سے آئے، انہوں نے وہاں ایگریمنٹ کروایا، سارا ریکارڈ اٹھا کے کابل لے جایا جا رہا ہے جہاں ہر ووٹ کو دوبارہ سے آڈٹ کیا جائے گا کہ یہ صحیح ڈلا یا نہیں ڈلا. تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ 14 اگست کو پاکستان میں سونامی مارچ، انقلاب یا جو انتخابی عمل ہے وہ ہماری جمہوریت کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کرے گا. کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو کے گفتگو ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل سردار لطیف کھوسہ صاحب. ویری وارم ویلکم جی. پاکستان تحریک انصاف سے مراد سعید صاحب. مراد، بہت شکریہ آپ بھی تشریف لائے. اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے زعیم قادری صاحب، اور عوامی نیشنل پارٹی سے ہمارے ساتھ ہیں زاہد خان صاحب. سب کو خوش آمدید جی. پہلے آپ سے آغاز کروں گا. کھوسہ صاحب فرمائیے گا کہ آج آصف زرداری صاحب کو ایک طویل عرصے بڑا سخت بیان جاری کرتے ہوئے دیکھا، کیا وجوہات ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، ہم نے تو بہت کوشش کی. جس طرح آپ نے دیکھا زرداری صاحب ہم پہ الزام تک بھی لگتے رہے کہ شاید ہم وہی مفاہمت کی سیاست کو اس انداز سے لے جا رہے ہیں کہ انہوں نے 5 سال پورے، ہم نے، اور ہم ان کے 5 سال شاید پورے کروانا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر ہم نواز شریف کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. ہم جمہوریت کا تسلسل چاہتے تھے. ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے. ہم ایسے کسی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے جس سے جمہوری عمل کی بساکھ لپیٹی جائے. اصل وجہ یہ تھی. ہم پرو پیپل بات کرتے تھے، آئین کی بات کرتے تھے، آئین کی بالادستی کی بات کرتے تھے. زرداری صاحب نے آج بیان کیوں جاری کیا؟ دیکھیں، اب جو زرداری صاحب نے کیا بہت ہو لی. سچی بات تو یہ ہے کہ بہت ہو لیا. جو کچھ محترم نواز شریف اور محترم شہباز شریف صاحب نے کیا، جو ماڈل ٹاؤن آپریشن کیا،
دیکھیں گلو بھٹ کی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور وہیں سے آپ نے شروعات کرنی ہے، جو آپ نے ضیاء الدین بٹ کو 12 اکتوبر 99 میں اپوائنٹ کر کے کیا تھا اور پھر اب گلو بٹ سے شروعات کرنی ہے، تو پھر اللہ معافی دے ہم اس عمل کا حصہ اس حد تک نہیں بن سکتے کہ آپ بالکل ہی اس ایکسٹریم پر چلے جائیں۔ پہلے آپ نے تصادم اداروں کا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے شب خون مار کے ایک بلاک کے فاصلہ پر خود شہباز شریف کے بیریکیڈ، لیکن الیکشن پروسیس پہ آپ کا بھی یقین یہی ہے کہ یہ رگڈ ہے؟ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ریٹرننگ آفیسرز کا الیکشن، آروز کا الیکشن، آصف زرداری صاحب کا بیان، جی 100% ہم یہی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کے باوجود، اس تحفظات کے باوجود ہم نے نتیجہ صرف اس لیے تسلیم کیا تھا کہ عظیم تر قومی مفاد میں ہم مراد سے جمہوریت کا پوچھیں، تصور، مراد جو الزامات پی ٹی آئی کی جانب سے ہے، آپ کے تمام لیڈران نے اس کے اوپر ٹویٹس بھی کی ہیں، بیانات بھی جاری کیے ہیں، کام سیٹس کی فیسلٹی دوبارہ پروڈیوسر صاحب اسکرین پہ ڈالیے گا، اس کے نیچے کیا ہو رہا ہے پچھلے 3-4 روز سے؟ کیونکہ جو میرے پاس تفصیلات نادرا کے اسپوکس پرسن سے آئی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ندیم صاحب، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی ایک کافی چیزیں چل رہی ہے، تو جو 4 حلقوں کی ہم نے بات کی تھی، وہاں پہ جو کانسٹنس کا بلڈنگ ہے جو کہ آپ فوٹیج دکھا رہے ہیں اس وقت، وہاں پہ جو بیسمنٹ ہے ان کا نادرا کے وہ جو ہم 4 حلقوں کی بات کر رہے ہیں اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے، اور نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے، جس طرح کی ویریفیکیشن ہوتی ہے آپ کی تم ویریفیکیشن کا جو ہم نے ذکر کیا تھا، وہی چیزیں جو ہے وہ ٹیکنیکل طریقے سے ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں، اور اپنی جو 4 حلقوں میں انہوں نے دھاندلی کی تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ ایک اور غلط طریقہ ہو رہا ہے۔ ہم تو اس دھاندلی کے خلاف تھے۔ اگر 4 حلقوں میں بات، اسپوکس پرسن کا میسج ہے، یہ میں پڑھ کے دوبارہ بھی آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس NA1، یہ ابھی کیونکہ اپڈیٹ ہے اس لیے آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ NA118 جسٹس منیر مغل کی پریزنس میں ہمارے پاس اس کا ریکارڈ پورا جو تھا وہ سبمٹ کیا گیا۔ سیم مٹیریل از ڈسپیچڈ بیک ٹو الیکشن ٹریبیونل لاہور ود دیئر انٹائر سیٹسفیکشن، دیر از نو روم فار مینیپولیشن اور ٹیمپرنگ ود دی ریکارڈ۔ ندیم صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ NA118 کی جو انہوں نے بات کی ہے، میں اس کی طرف آ جاتا ہوں۔ 75,000 جو ووٹ تھے اس میں 50,000 آپ نے دیکھا کہ نان ویریفائڈ تھے، اور 25,000 ووٹ اور جعلی اس میں نظر آ گئے۔ 75,000 آپ کو NA118 جو اس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں آپ کو جعلی ووٹ نظر آئے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیگز تھے اس میں 260 ٹیمپرڈ تھے جو اس کا ذکر ہو رہا تھا، جو ان کو ہم بار بار ذکر کر رہے تھے کہ آپ تم ویریفیکیشن کروا دیں۔ کافی عرصے بعد ہمیں انتظار کا کہا گیا، 1 سال ہو گیا، اور 1 سال کے بعد جب ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 75,000 ووٹس کی تصدیق ہی نہیں ہو پاتی۔ تو میرے خیال سے جس طرح کہ ہم پہلی، یہ تو کھلے ہوئے بیگ عمران نے اس کی تصویریں بھی شائع کی، لیکن ابھی سردار ریاض صادق والا حلقہ، یہ حامد خان والا حلقہ، اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو سوالیہ نشان وہاں پہ اٹھا رہے ہیں نا، یا جنگ ترین والا حلقہ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے میں ذکر کر رہا تھا کامسیٹس کا، جو وہاں پہ بیسمنٹ میں جو بلڈنگ ہے وہاں پہ جس طرح کی نادرا کا ڈیٹا ہوتا ہے، وہ تب ویریفیکیشن کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس کو ٹیمپر کیا جا رہا ہے۔ وہ جو نادرا سے اپنا ڈیٹا، وہ جو تب ویریفیکیشن ان کی چیزیں ہوتی ہے وہ لے کے، وہ جو 4 حلقوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 2 حلقے جو رہتے ہیں اس پہ بھی سوالیہ نشان پہلے سے اس کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو بتائیں، نئے بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، بیلٹ پیپر چھاپ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہم آپ کی جو انگوٹھے کے نشان وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نادرا کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، انہی ڈیٹا کو یوز کر کے وہ نئے بیلٹ پیپر بنا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے کاؤنٹر فائل سے میچ کر رہے ہیں۔ زعیم قادری صاحب، ایک نئی قسم کا الیکشن جس طرح کی ریڈ الیکشن، وہاں پہ بھی دھاندلی ہو رہی ہے۔ کیوں زعیم قادری صاحب، آپ نے یہ کوئی نئی ٹیکنیک دریافت کی ہے؟ ٹیکنیکلی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں جی، اب آپ الیکشن کے 1 سال بعد بھی آپ نئے ووٹ تیار کریں گے؟ ہم امپریشن ویریفائڈ۔ میں تو آپ کی بات سن کے بڑا امپریس ہوں ان لوگوں سے جو یہ کام کر رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں بھی بڑا امپریس ہوں، نالائق آدمی ہوں میں سمجھ نہیں سکا کہ جی میری آواز آ رہی تھی؟ جی جی بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے جی، بتائیے آپ۔ اچھا، تو میں سمجھ نہیں سکا کہ کس سائنس کی بات کر رہے ہیں، غالباً کچھ میرے سے زیادہ میری عقل سے بڑی بات ہے، تو میں اس پہ تو کمنٹ کروں گا ہی نہیں۔ میرا سمپل جو ہے عرض وہ یہ ہے کہ کورٹ آف لا جو بھی ڈیسیجن کرے گا اس کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے، اور نہ تو میں کورٹ کو یہ آرڈر دے سکتا ہوں، نہ گورنمنٹ دے سکتی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بہت سینئر آدمی ہیں ماشاءاللہ، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے ان کی باتوں سے مجھے کچھ تھوڑا سا افسوس ہوا کہ اتنے سینئر آدمیوں کو کم از کم بات جو ہے وہ بڑے لیول کی کرنی چاہیے، گلو بٹ کی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور ہماری قیادت کا یہ حکم ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے بالکل تنقید کی ہے، اور ایک میچور اپوزیشن لیڈر کی طرح انہوں نے ہمیں کنفرنٹ کیا ہے۔ لیکن وہ تو قادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آروز کا الیکشن ہے، عمران خان کے اس الزامات کی تصدیق کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ آروز کا الیکشن ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، میں جواب دے رہا ہوں جی، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ پرویز رشید صاحب آن ریکارڈ آ چکے ہیں اس بات پہ
کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ بادشاہ نہ بنے. ہاں یقیناً تنقید ان کا حق ہے, مثبت تنقید انہوں نے بھی کی, ہم بھی. سر آصف علی زرداری صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے ان رائٹنگ کہ نواز شریف صاحب بادشاہ مت بنی, ان رائٹنگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ ان رائٹنگ ہے, تحریری طور پر انہوں نے کہا. نہیں آئی ایم سوری, میری کیا عادت پرویز رشید صاحب غلط فہمی پہ کہا ہوگا, انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا, پڑھ کے سناؤں آپ کو, میرے پاس ہے ٹیکسٹ سے پورا, کہتے ہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ نے یہ انہوں نے اس طرح نہیں کہا, اس لیے میں تو پرویز رشید صاحب کی بات مانوں گا. سر نہ آپ کی مان سکتا ہوں, نہ میں انفارمیشن منسٹر کو پوری انفارمیشن نہیں ہوگی, انفارمیشن منسٹر پوری طرح انفارمیشن ہے, یہ ان کو فرحت اللہ بابر صاحب کا ان رائٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. ہاں, اور فرحت اللہ بابر صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے, مجھے جو میری پارٹی نے حکم دیا میں تو اس کے مطابق چلوں گا. سر میں نہیں مائنڈ کرتا, زرداری صاحب اگر میرے پہ تنقید کرتے ہیں, رائٹ ہے, اپوزیشن ان کی ہے, he is leading the opposition in Pakistan and he has right to go in for a mature attitude. دوسری بات, یہاں پہ کہا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور اسی دھاندلی کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے. تو میرے بھائی, دھاندلی کی جنگ یا تو اسمبلی میں لڑی جائے گی یا عدالت میں لڑی جائے گی. اگر آپ اس کو سڑک پر لڑنا چاہتے ہیں, یہ دس از یور سویٹ ول. ہم اپنا کام کریں گے, یہ اپنا کام کریں. ہم 1 اگست سے انشاءاللہ تعالی ایک انپریسیڈنٹڈ یوم پاکستان منانے جا رہے ہیں اس ملک میں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم کو ایک پیج پر لا کر فوج کے پیچھے کھڑا کیا جائے تاکہ اس جنگ کو ہر صورت جیتا جائے. ہم نے اس کے لیے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دے لیا ہے. چلو اس کی طرف بات میں آتا ہوں, تھوڑا آگے چل کے اس کی طرف آتا ہوں. زاہد خان صاحب سے بھی پوچھ لیں. جی ہاں قاضی صاحب, دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میں, 14 اگست کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں. زاہد خان صاحب آپ فرمائیے گا, آپ کی جماعت جو ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ متاثرہ فریق تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, جس کو ڈائریکٹ تھریٹ تھا ٹی ٹی پی سے. لیکن الیکشن ڈے کے اوپر کیا ہوا اس دن کہ تمام جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آروز نے الیکشن کے نتائج ہی بدل دیے, ریگنگ ہو گئی, کیا ہوا اس دن؟ دیکھیں ندیم صاحب, میرے ان تینوں سے جو بات کریں اختلاف ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور آخر میں اس ملک کے اندر, آپ ندیم بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, چونکہ سب سے پہلے ہم نے الیکشن کمیشن پہ, جس وقت سب الیکشن میں مشغول تھے اور سارے جلسے جلوس نکال رہے تھے, ہم نے الیکشن کمیشن کو کرٹیسزم کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور اس کو مستعفی ہونا چاہیے, کیونکہ ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو, اور ہم نے یہ کہا کہ ہمارے لیے ماحول بہتر نہیں ہے کیونکہ ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا جا رہا ہے اور ہمارے اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں, ہمارے کارکن یا ہمارے لیڈرشپ نکل نہیں پا رہے ہیں, اور ہمیں آپ کے سامنے ایک 31 اٹیکس. آپ کا بھی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں تھا؟ آپ کا خیال ہے الیکشن کمیشن باعث تھا؟ میں تو ندیم بھائی ہوئے تو اس وقت کا کہہ رہا ہوں کہ یہ سب نے تسلیم کیا تھا, تو ہم نے تسلیم کرتے ہوئے اسی وقت ہمارے قائد اعظم جاوید خان نے یہ کہا تھا کہ ہمیں الیکشن کے رزلٹ پہ تحفظات ہے, ہمیں الیکشن کمیشن سے تحفظات ہے, لیکن ہم اس لیے اس کو تسلیم کر رہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ڈیموکریسی چلنی چاہیے اور ہم اسی تناظر سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. آروز نے کیا کیا؟ میرے عرض سن لیں نا, میرا ندیم بھائی عرض سن لے. عروض کی بات تو بعد میں آتی ہے نا, پہلے جو آپ ایک الیکشن کے ماحول نہیں پرووائڈ کر سکتے ہو کہ پیسفل ماحول ہو جس میں ہر پارٹی اپنے رائے لے کے عوام کے پاس جائے اور اپنے عوام سے اپنے رائے مانگے, لیکن جن پارٹیوں کو اجازت نہ ہو وہ عوام کے پاس جا نہیں سکتے ہو, تو یہ عروض کا تو بعد میں بات آتی ہے. اور ایک جگہ نہیں ہے, وہ تو پورا ملک میں ہوا ہے. میرے صوبے, میرے ڈسٹرکٹ میں لوور دیر میں 90,000 ووٹ ہم نے پکڑے تھے, 90,000 ووٹ پکڑے گئے تھے. ہم نے الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھا کہ جی یہ ووٹ پکڑے گئے, انہیں کہا جی یہ جعلی تھے. بھائی تو پھر کہاں گئے ووٹ؟ یہ سارا ہے اس ملک کے اندر مسئلہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ 20ویں امینڈمنٹ اگر آپ پڑھ لیں تو میرے خیال میں حکومت کے, میرے ساتھ چونکہ کوسا صاحب بیٹھے ہوئے, وہ لائر پہ ہے, وہ بیعت سمجھدار ہے, کہ 20ویں امینڈمنٹ میں حکومت کے پاس کوئی اختیار رہا نہیں ہے. سارے اختیارات چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس یا الیکشن ٹریبونل کے پاس. اب ہمیں دو باتیں ہمیں کرنی ہیں, یا تو یہ کہ ہم سڑکوں پہ فیصلہ کریں گے تو اس کا رزلٹ میرے خیال میں اچھا نہیں نکلے گا. جہاں تک اصلاحات کے تعلق ہے, جہاں تک الیکشن کے صحیح کروانے کا تعلق ہے, اس میں ہم ساتھ ہیں. اور پارلیمنٹ کے اندر چونکہ یہ ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر طے ہو سکتی ہے, ایک بریک لے لیں, سارے پولیٹیکل پارٹی مل کر سکتے ہیں. زاہد خان صاحب آپ کی اسی بات سے ایک بریک لے لیں کہ آپ نے کہا کہ اگر سڑکوں پہ ہوا تو نظام کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کھوسا صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ خطرات کیا ہو سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خسرو صاحب, شاہ محمود قریشی سے آپ نے آصف زرداری صاحب کو کال کیا تو آج تو سنا بڑی پیار محبت کی باتیں ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ آپ وزیر خارجہ کے طور پر چھوڑ کے چلے گئے تھے. انہوں نے کہا آپ آ جائیے لانگ مارچ میں ہمارے ساتھ, پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر اور کیا بات ہوئی؟ دیکھیں, سیاست میں کبھی دروازے بند نہیں ہوتے ہیں. انہوں نے شکریہ ادا کیا شاہ محمود قریشی نے, جو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ بھائی آپ کروائیں, کیوں نہیں کرواتے ہیں آپ. دراصل مقصد زرداری صاحب کا یہی تھا کہ سمجھانا محترم نواز شریف صاحب کو کہ بھائی تصادم کی شکل اگر راہ اختیار کرو گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اگر 4 حلقوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے ریکاؤنٹنگ کروا دیں. آپ عمران کی کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, عمران کی کاز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے, ہم جمہوریت کی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم آئین کی کاز کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم وفاق کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم لانگ مارچ میں جا رہے ہیں. پھر دیکھیں, لانگ مارچ کو ہم پھر کہیں گے کہ جب پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں جو ہے معاملات کو لیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب محترم وہ 15ویں ترمیم کے امیر المومنین سے اب وہ اگر مغلیہ سلطنت کے انداز سے وہ امور مملکت چلانا چاہتے ہیں تو یہ کام نہیں چلے. آصف علی زرداری مارچ پروٹیسٹ ان فرنٹ آف دی پارلیمنٹ, دیٹ ریمینز این آپشن, یا رول آؤٹ کر دیا کہ نہیں آؤں گا, کیا کریں گے؟ دیکھیں, فی الحال تو ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ کاش بیچ میں انٹرمیڈیریز آ جائیں اور یہ 14 اگست کو متنازع نہ بنایا جائے, 14 اگست کو ایک قومی یکجہتی آئے. اور محترم کیا آصف علی زرداری صاحب انٹرمیڈیٹری بننے پہ تیار ہیں؟ دیکھیں, اگر تو عمران خان صاحب جو ہے اس کو کسی اور دن کر لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی آفت آ جائے گی. کوئی ہم نے بھی تو مولانا طاہر القادری صاحب نے کیا تھا, ہم نے 4 دن ان کو جس انداز سے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے ان کو تمام فراہم کیے, اور بالآخر 4 دن کے بعد آپ کو لوگوں کو نمونیا ہونے لگے تھے, سردی میں چلے گئے وہ, تو ابھی نمونیا ہونے کا امکان نہیں ہے. یہ مراد صحیح صاحب جوان آدمی ہے, انہوں نے کھڑے رہنا یہاں پہ. آپ بتائیے جی, آپ 14 اگست کو آگے پیچھے کرنے جا سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کوسا صاحب جو بات کی میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا. انہوں کا پارلیمنٹ موجود ہے. اب اس وقت 2 باتیں ہیں ندیم صاحب. ایک یہ ہے کہ 11 مئی کو جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس کا احتساب, اور ایک الیکٹورل ریفارمز. الیکٹورل ریفارمز کے لیے جب پارلیمنٹ میں کمیٹی, یا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کمیٹی یا کمیشن ہم تب بناتے ہیں جس معاملے کو ہم نے دفن کرنا ہو, لیکن پھر بھی ہم نے اس کمیٹی کو ویلکم کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں اپنے جو تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی دے دیے ہیں. ہم الیکٹورل ریفارمز پارلیمنٹ سے آتے ہیں, ہم بالکل اس کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن جب تک ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے نہیں تو کس طرح ہم آگے بڑھیں گے. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹی اس وقت جو ANP موجود ہے, PMLN ہے, پیپل پارٹی ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی اس بات پہ متفق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن میں ریگنگ بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے, لیکن کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی طرف نہیں جاتا. لیکن مراد ابھی تو آپ نے 4 حلقوں کا پہلے پچھلے 1 سال سے کہہ رہے تھے, آج عمران نے کہا 4 حلقے ختم, میاں صاحب پورا پاکستان کا الیکشن آڈٹ ہوگا. تو 342 حلقے آڈٹ کرنے جائیں گے, 272 ہیں بیسیکلی ڈائریکٹلی کانٹیسٹ. تو آپ تو پڑھنے پڑ جائیں گے. نہیں, 11 مئی کو الیکشن ہوتا ہے, اس کے اگلے دن جب ہمارا سٹیٹمنٹ آتا ہے تحریک انصاف کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو ہم نے تسلیم کیا, دھاندلی کو تسلیم نہیں کیا. 4 حلقوں کا ٹریبیونل کے پاس. آپ 14 اگست کو, نہیں میں اگلا سوال کرتا ہوں جی, وہ تو پھر یہ آرگومنٹ کافی دفعہ آ گیا. 14 اگست کو آپ مارچ کر لیں گے, پھر نیکسٹ سٹیپ کیا کریں گے؟ دیکھیں, دھرنا دیں گے. جی دھرنا دیں گے, دھرنا دیں گے انشاءاللہ, اور پاکستان میں جمہوریت کے استحکام کی طرف ہم جائیں گے. وہ کیا ہوگا دھرنا دے کے, کیا کریں گے؟ مڈ ٹرم الیکشن میں مطالبہ کریں گے, نواز شریف صاحب سے کہیں گے کہ لاہور چلے جائیں, کیا کریں گے؟ دھرنے کے بعد تو کوئی ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے. اس وقت تک 2 باتیں میں نے جس طرح ذکر کیا. ایک ہے احتساب, اس دھاندلی میں کون کون انوالو تھے اور کن کن لوگوں کو پھر بعد میں تمغے پہنائے گئے اور کن کن انعامات سے ان کو کیوں نوازا کیا, ایک یہ ہے. اور دوسرا آپ کی جو ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے, دونوں ہم کریں گے. ہم پاکستان کی جمہوریت کے استحکام کی طرف جاتے ہیں. میرے خیال سے اس میں بالکل خوف کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ کریں گے؟ 14 اگست کو انشاءاللہ تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب جب ہم یہاں پہ آئیں گے اور دھرنا دیں گے, اس دن ہمارے اگلے لائے عمل کا اعلان ہوگا. اس میں یہ 2 چیزیں ہوگی کہ جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, جمہوریت کے استحکام. مڈ ٹرم الیکشنز کی آپشن ہے یا نہیں ہے؟ یہ آئینی ہے. آئین میں کہاں پہ لکھا گیا کہ میڈ ٹرم الیکشن نہیں ہو سکتا؟ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, یہ ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے, یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا حصہ ہے, میڈ ٹرم بھی اس کا حصہ ہے. تو اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی, آپ کا خیال ہے یہ آئینی طریقہ اگر ہو جائے تو حرج نہیں ہے؟ نہیں, اگر ہو جائے وہ تو 14 اگست کو جو ہماری حکمت عملی وہ تو آپ کریں گے, لیکن آپ کے خیال میں یہ آپشن ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زاہد خان صاحب کوئی غیر جمہوری اور غیر آئینی مطالبہ نہیں. پہلے زاہد خان صاحب سے پوچھ لیں, پھر پوچھتے ہیں زعیم صاحب سے اس کا جواب. زاہد خان صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ نظام کو خطرات ہو سکتے ہیں, یہ کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا, مڈ ٹرم الیکشن آئینی طریقہ کار ہے, جمہوری طریقہ کار ہے, مڈ ٹرم انتخابات کروا لیں. اگر ہوتے ہیں, اگر آپشن آتا ہے تو یہ غیر جمہوری نہیں. زاہد خان مجھے بات اگر کرنے دے تو پھر میں کر لیتا ہوں. ہلو زاہد خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی؟ جی زاہد صاحب, آپ کو آواز آ رہی؟ میں یہی مجھے تو آ رہی ہے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟
جی جی پلیز کنٹینیو کریے گا, اگر آپ نے سوال سن لیا تو جواب دے دیجیے. ندیم بھائی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس ملک کے اندر تحریکیں چلی, کسی بھی ایک تحریک کا مجھے بتا دیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, یا کسی بھی ایک لیڈر نے کوئی اسٹیٹمنٹ کہیں دیا ہے. جو ہم ہسٹری ہے اس کو دیکھ کے یہ بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر پرامن وہ احتجاج کرتے ہیں اور آتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور اس کو حکومت کو کرنا چاہیے, لیکن اگر یہ مزید ہو کہ جی آپ مڈ ٹرم الیکشن آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائے, اور وہ نہیں ہوتا ہے, مثلا کہ نواز شریف نہیں سٹیپ ڈاؤن ہوتے, وہ نہیں چھوڑتے حکومت, وہ اسمبلی نہیں توڑتے, تو آپ کے پاس آئین میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ نواز شریف کو مجبور کر دیں کہ تاکہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے یا اسمبلی. بالکل وہ منتخب وزیر اعظم ہیں, وہ کہیں کہ میں منتخب ہوں, یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں. جی جی یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اس کے بعد اگر دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر ہے, وہ پہلے بھی قادری والا صاحب کا آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بلیو ایریا کا جو پورا مین ہے اسلام آباد کا, وہ 4-5 دن جس طریقے سے ہائیجیک کیا گیا تھا اس کا بھی آپ کو پتہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ کا ایک جو آپ کی دنیا کے جتنے ڈپلومیٹس ہیں وہ اسلام آباد کے اندر ہے. اب پورے دنیا میں جو ایک میسج جائے گا وہ کیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ آپ تصادم کی طرف بڑھیں گے, اور جب تصادم کی طرف بڑھیں گے تو اس کا الٹرنیٹ رزلٹ یہی نکلے گا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس ملک کے اندر رہا یہی ہے. جہاں تک زعیم قادری صاحب اگر تحریک انصاف کا آزادی مارچ ہو رہا تھا تو آپ نے کہا کہ ہم انپریسیڈنٹڈ 14 اگست کی سیلیبریشن کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے لفظ اب استعمال کیا انپریسیڈنٹڈ, کیونکہ فار لاسٹ مینی ایئرز نہ ہم پریڈ کرتے ہیں نہ کچھ اور کرتے ہیں ڈیو ٹو اکنامک ریزنز, ڈیو ٹو سیکورٹی ریزنز. تو اس دفعہ آپ کو کیوں خیال آیا کہ ہم نے 60 سالوں میں جو کام نہیں تھا کیا, اس دفعہ وہ سارا کچھ ہی کر دینا؟ نہیں, ہم تو 7 سال سے حکومت میں نہیں تھے نا ندیم صاحب, لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے سالوں سے 81 سے تو ہے نا, اتنے سالوں کو بتا دیئے. 35 سالوں سے کیوں نہیں کیا؟ 5 سال اس وقت تو 14 اگست ہوتا تھا. یاد کیجئے ہم پی ایم ایل این نے ٹرین مارچز کیے ہیں, پی ایم ایل این نے 14 اگست شایانہ شان طریقے سے منایا, تحریک پاکستان کے لوگوں کو میڈلز دیے گئے, ملی نغمے بجا. آپ دیکھ لیں ہماری حکومت دونوں ادوار دیکھ لیں. اس دفعہ 14 اگست کو کیا کریں گے؟ تحریک انصاف کا مقابلہ کریں گے کہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے, کیا کریں گے؟ نہیں, ہم ان کا مقابلہ بالکل نہیں کریں گے. ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. میں زاہد خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات واضح طور پہ کہہ دوں کہ مراد سعید صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں. کہیں بھی یہ آپشن موجود نہیں آئین میں جب تک وزیر اعظم خود استعفیٰ دے کر یہ نہ کہے کہ مڈ ٹرم الیکشن کروا دیے جائیں. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے, وہ طریقہ بھی بتا دیں کہ اگر 10 لاکھ لوگ بائی اینی کیلکولیشن, ان کی کیلکولیشن کے مطابق وہاں تشریف لے بھی آتے ہیں, تو وہ کون سا میکنزم ہے کہ ان 10 لاکھ لوگوں کی رائے کو, 18 کروڑ رائے کی عوام کی رائے کو جو آئینی طور پر الیکشن کے ذریعے کمپلیٹ اور کمپلسٹ فارم میں آتی ہے, امپلیکیٹ کر دیا جائے. یہ طریقہ کار نہ طاہر القادری صاحب بتا سکے نہ ہی مراد سعید صاحب کی جماعت بتا سک رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دھاندلی کا جو رونا روا جا رہا ہے وہ واضح طور پر صرف پنجاب کے بارے میں روا جا رہا ہے. تو انقلاب میں تو نظام میں وہ کہتے ہیں کیوس آتا ہے, ٹوٹتا پھوٹتا ہے وہ سارا کچھ, وہ تو اداروں کو آپ کے مانتے نہیں ہیں. تو یہ بھی تو پھر یہ دیکھیں نا جی, وہ نہیں مانتے, یہ کیا مان رہے ہیں؟ اگر یہ اداروں کو مانتے ہوتے تو یہ پارلیمنٹ میں جا کے بات کرتے. اگر یہ اداروں کو مان رہے ہوتے تو سپریم کورٹ کے ٹریبیونلز کو مان لیتے, ہائی کورٹ کے ٹریبیونلز کو مان لیتے, الیکشن ٹریبیونل کو مان لیتے. ایک چیز ویسے آپ بتا دیجئے, پھر میں واپس اسلام آباد آ جاؤں گا. میں نے تو کوئی بنایا نہیں. ایک چیز آپ بتا دیجئے, آج عمران کا ایک سوال تھا جو طاہر القادری نے بھی پوچھا, سب لوگوں تقریباً میرے خیال پاکستان کے جو سرکردہ سیاسی شخصیات ہیں سارے پوچھ چکے ہیں کہ ماڈل ٹاؤن واقعے کے بعد جب 83 لوگوں کو بلٹ انجریز آتی ہیں, 14 اس میں سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, تو چیف منسٹر پنجاب جو ہوم منسٹر بھی ہیں وہ اپنی اخلاقی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن کیوں نہیں کر گئے آزادانہ تحقیقات کی راہ میں؟ وہ رکاوٹ ہی نہ بنتے, تحقیقات کے بعد اگر ہاتھ صاف ہوتے تو واپس آ جاتے. جی میں عرض کرتا ہوں, آپ نے اعتماد کا ذکر کیا نا, اداروں پہ اعتماد, تو اعتماد تو پھر یہ تھا کہ اس دن چھوڑ دیتے کہ یہ جمہوریت ہے, میں چھوڑ رہا ہوں. میں ہاں نہیں جمہوریت بالکل ہے, لیکن جو ظلم اور جبر اس دن کیا گیا ہے وہ میں بھی اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ کر چکا ہوں اور اوتھ بھی دے چکا ہوں کہ یہ بات جو فائرنگ ہوئی ہے اس میں نہ تو شہباز شریف صاحب سے کسی نے پوچھا نہ اجازت لی گئی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں, اور ہم بھی سب تمام لوگ یہ سمجھتے ہیں, جتنے پولیٹیکل ورکرز ان کے ساتھ ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہونا اس عمل کی ٹرانسپیرنسی کی ضمانت ہے. شہباز شریف صاحب کی ایبلٹیز, میں نے تو سمجھا کہ آپ کہیں گے کہ ہم سارے ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. میں نے کہا اتنی جمہوریت آ گئی ہے, آپ آن ایئر یہ بات کہنے لگے. کن کو چھوڑ نہیں, یہ اصولی بات ہے, یہ اصولی موقف ہے, اور ہم کنونسڈ ہیں اس بات پر
یہ آپ کی سوچ ضرور ہے. میں 2-3 پروگرامز میں آپ کا یہ نقطہ نظر سن چکا ہوں اور میں اسے بالکل اتفاق نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا وہاں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ صاف, شفاف اور پراپر انویسٹیگیشن ہوگی. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. قاضی صاحب یہ لیگل پوائنٹ آف ویو آ گیا تو ہمارے پاس ایک دیکھیں نا ملزموں کو سزا ملے گی, اور اگر نہ ملی تو پھر شہباز شریف بھی ذمہ دار شہباز صاحب کو رہنا چاہیے تھا یا فوری سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا؟ ندیم دیکھیں, میں گورنر تھا, یہ چیف منسٹر رہے ہیں, مجھ سے زیادہ شاید کوئی نہیں ان کے بارے میں جانتا. وہاں جو ہے پتا جو ہے وہ چڑی کا بوٹ جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا ہے بغیر شہباز شریف صاحب کے. اتنا بڑا آپریشن ایک بلاک کے فاصلہ پر شہباز شریف صاحب کا وہاں سے منہاج القرآن سے ان کے اپنے گھر اور بیریکیڈز لگے ہوئے ہیں ماڈل ٹاؤن میں, ایک بلاک صرف وہاں سے. کیا انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا؟ بالکل. دیکھیے ان کی مرضی کے بغیر یہ آپریشن ہی نہیں ہوا. یہ آپ دنیا کا کوئی بندہ منوا لیں کہ یہ کوئی ماننے کو تیار, بچہ بھی پاکستان کا ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں میں, شہادت نہیں ہو سکتا ہے وہ بالکل انوسینٹ ہو, لیکن اخلاقی طور پر بھی انہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. انکمپیٹنس تھی. ایک تو ندیم بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اتنی بڑی پولیس فورس اکٹھی نہیں کی جا سکتی. نمبر 1, اسلحہ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جا سکتا, ریلیز نہیں کیا جا سکتا جتنا اسلحہ ایشو ہو کر ریلیز ہو کر گولیاں. پھر ڈائریکٹ بلٹس جو ہے ماری گئی ہیں, ساری میڈیا نے دکھایا ہے. پھر اپر پارٹ آف باڈی پر, چیسٹ پر اور سارا. اور پھر جس طرح سے گلو بٹ, ان کو اعتراض ہے, میں نے نام کیوں لیا ہے, جس طرح سے گلو بٹ آپ سب نے دکھایا ہے پولیس آگے وہ قیادت کرتے ہوئے, جس طرح سے وہ سمیش کر رہے تھے ونڈ سکرین. بھائی ذرا حوصلہ رکھیے گا پلیز. جس طرح سے ونڈ سکرینز وہ سمیش کر کے, اور پولیس والے اس کو ایس ایس پی رینک کے لوگ اس کو پیار کر کے شاباش دے رہے تھے, اور اس کے پیچھے آپ کے خیال میں فائرنگ آرڈرز کون دے سکتا ہے؟ سر یہ چیف منسٹر کے سوا ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ آپریشن جو ہے اس لیول کا. 100 بندوں کو ڈائریکٹ گولی مارنا, آپ بات کر دیں, آپ مجھے بتا دیں. اور ہوم منسٹر بھی ہیں, چیف منسٹر بھی ہیں, اور کیا تغافل عارفانہ ہے. میں ایک سوال کروں, قاضی صاحب پوچھیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بولیے کہیے قاضی. میرا صرف ایک سوال ہے کہ کاش کھوسا صاحب بڑے قابل وکیل ہیں, مرتضی بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی تھی کراچی میں, کچھ یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے ندیم صاحب؟ آپ بتائیے جلدی سے آگے, مجھے یاد ہے سارا کچھ. بی بی کی گورنمنٹ تھی اس وقت. ہاں وہ پولیس نے مارا تھا, پی پی کی گورنمنٹ تھی. کاش کھوسا صاحب یہ مشورہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دیتے کہ وہ استعفیٰ دے دیتی اسی وقت, کہ ان کے سکے بھائی کو گلی میں مار دیا تھا پولیس والوں نے, اور آج تک کچھ نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا. کچھ دیکھ لیتے, سوچ لیتے, اور بینظیر بھٹو صاحبہ سے استعفیٰ لے لیتے. وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک اچھا انسان تھا, اس کو گلی میں مار دیا تھا گھر کی. تو یہ نہیں ہوتا, یہ پریسیڈنٹس نہیں رہے. ابھی کل ویسے لال مسجد آپریشن کا پرچہ جنرل پرویز مشرف کے اوپر ہو چکا ہے. قادری صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا, لال مسجد تو وہ بھی ہو جائے گا. اگر ہم ملزم ہوں گے ہم پہ بھی ہو جائے گا. میرا سوال بھی پوچھ لیں. ارے بھائی تحقیقات تو ہو جانے دیں, آپ منتخب لوگ, سیاسی لوگ, اور وہ جنرل وردی والا کوئی تو فرق ہونا چاہیے. تو پھر ہماری بھی تحقیقات, ملک صاحب ہماری بھی تحقیقات ہونے دینا. ہم نے ٹریبیونل خود تو نہیں بنایا, ہم نے جے آئی ٹی میں اپنے آپ کو تو نہیں رکھا نا, اس میں پولیٹیشنز نہیں ہیں, اس میں ایس اے ایم آئی ہے, اور وہ ڈیسیجن کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے. ہم نے جج کو ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے تو کھوسا صاحب سے ایک اور چیز بھی ہے. پیپلز پارٹی سے گیلانی صاحب نے کہا کہ جنرل کیانی صاحب کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھا جنرل پرویز مشرف کو سیف ایگزٹ دینے کا, اور اس میں نون لیگ جو تھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی باقاعدہ رضامندی میں شامل تھی کہ ٹھیک ہے. اسی شرط کے اوپر وہ پریزیڈنسی سے ہٹے تھے کہ ان کو امپیچ نہیں کیا جائے گا اور باہر جانے دیا جائے گا, اور اس ارینجمنٹ پہ نون لیگ آن بورڈ تھی. گیلانی صاحب کا یہ بیان ہے. ہم پوچھیں گے سردار لطیف کھوسا صاحب سے کیا یہ تصدیق کرتے ہیں. اس کی ایک بریک لے لیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. کھوسا صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا نون لیگ آن بورڈ تھی جس وقت یہ ارینجمنٹ طے پایا تھا کہ مشرف صاحب سٹیپ ڈاؤن کریں گے؟ دیکھیں ندیم, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا سٹیپ ڈاؤن کا ہے یہ نوشتہ دیوار تھا, کیونکہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی آپ سیاسی بصیرت دیکھیے گا کہ انہوں نے چاروں جماعتیں جو تھی, پاکستان مسلم لیگ نواز آن بورڈ تھی ہمارے ساتھ, جے یو آئی ہمارے ساتھ تھی, اے این پی ہمارے ساتھ تھی,
پاکستان کی ہماری عددی اکثریت تھی کہ ہم امپیچمنٹ کے ذریعے انہیں، لیکن ہم نے پہلے 4 صوبوں میں ایک قراردادیں ان کے خلاف، مشرف کے خلاف. بہت لمبا ہو جائے گا، شارٹ کر لیں. نون لیگ آن بورڈ تھی اس ارینجمنٹ. دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ اس نے پوری کوشش کی جنرل پرویز مشرف نے کہ اس وقت کی جوڈیشری سے، سپریم کورٹ سے یہ امپیچمنٹ کا انجیکٹ کرا لے، جسٹس ڈوگر صاحب سے اسٹے کروا لے. آپ اس وقت اٹارنی جنرل تھے، کیا باتیں ہوئی تھی؟ دیکھیں انہوں نے انکار کر دیا with all his ڈوگر صاحب نے بھی انکار کر دیا. with all his fault. میں جسٹیفائی نہیں، لیکن اس نے انکار کیا. جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ اگر یہ امپیچمنٹ کریں تو میں سٹے کی درخواست دوں گا، تم سٹے کر دینا. تو جسٹس ڈوگر نے انکار کر دیا. انکار کر دیا، بالکل یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے انکار کیا. جنرل پرویز مشرف کوئی آسانی سے سٹیپ ڈاؤن ہونے والا نہیں تھا. اس وقت 58(2)B بھی اس کے پاس تھی. نون لیگ آن بورڈ تھی. دیکھیں جب اس نے کسی نے انٹرفیئر کیا، جس نے بھی نام لیے بغیر، جنرل کیانی کا نام نہیں لینا. چلیں لے لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اس نے جب انہیں کہا گیا کہ جی اگر یہ ہے تو تصادم بچ جاتا ہے، تو اس کو دیکھیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ جو بنا ہے نون لیگ آن بورڈ تھی سر. 17ویں ترمیم ہے. سنیں میں آپ کو بالکل آن بورڈ تھی. 17ویں ترمیم براہ راست جنرل پرویز مشرف کی جانے پہ جو ارینجمنٹ طے پایا تھا اس کے اوپر نون لیگ آن بورڈ تھی. دیکھیں یہ ان قوتوں نے کیا جو، اور ایکٹنگ پریزیڈنٹ کون آیا تھا؟ سومرو آیا تھا. سومرو ہمارے نہیں تھے، ہم نے ریڈ کارپٹ نہیں دی تھی. ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ. نون لیگ آن بورڈ تھی یا نہیں تھی؟ نون لیگ آن بورڈ تھی، لیکن اس وقت اس کے نہ تو کوئی کیس تھا اس کے خلاف، میں آپ کو بتاؤں، نہ ECL پر نام تھا، نہ چیف ایگزیکٹو. یہ تو آپ اپنی وضاحت دے رہے ہیں نا، چھوڑ دیں اس کو. اختیارات تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اس ارینجمنٹ پہ آن بورڈ تھی. بس یہیں تک جواب چاہیے مجھے. میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. مراد صحیح صاحب، یہ تو جنرل مشرف کی کہانی تھی. آج ایک خبر چل رہی تھی نان رشید صاحب کے اریسٹ کیا. نان رشید صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے جنرل مشرف کو 2 دفعہ اٹیمپٹ کیا تھا، پھر آپ کی حکومت میں جیل بریک میں وہ بھاگ گئے تھے KPK سے. ان کے ساؤتھ وزیرستان سے اریسٹ کی. انکنفرمڈ، ابھی کنفرم نہیں ہے، صرف اپڈیٹ کی خاطر اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. واپس ہم الیکشن ریگنگ کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ تو ارینجمنٹ وہ تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ طے پایا تھا. ابھی کیا آپ کا بھی کوئی ارینجمنٹ طے پا سکتا ہے؟ کیونکہ جب لاہور سے نواز شریف مارچ لے کر نکلے تھے، انہوں نے جنرل کیانی کا نام بڑے احتیاط کے ساتھ لیا، لیکن جنرل کیانی وہ شخص تھے جنہوں نے کال کیا تھا تو سارا ارینجمنٹ طے پایا تھا. ابھی کیا جنرل شریف وہ کال کریں گے جس سے عمران خان کا ارینجمنٹ طے پایا؟ نہیں نہیں، دیم صاحب دیکھیں، ایک تو قادری صاحب نے بریک سے پہلے 2 باتیں کی تھی، میں اس کا جواب دوں گا. ایک انہوں نے تعلق قادری صاحب کا انقلاب کا ذکر کیا، اور ایک پارلیمنٹ کے اندر ہم کیوں نہیں جاتے. پھر آپ کی سوال کی طرف بھی میں آتا ہوں. ایک قادری صاحب اور تحریک انصاف کی جماعت میں ایک بنیادی فرق ہے. ہم اس سسٹم کا حصہ بنے، ہم اس جمہوری نظام کا حصہ بنے، 11 مئی کے الیکشن میں جاتے ہیں اور اس سسٹم کو ہم بھگتتے ہیں، تو اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں. تو ایک بنیادی فرق ہو گیا، کیونکہ ہم اس جمہوری عمل کا حصہ ہے، قادری صاحب اس جمہوری عمل کا حصہ نہیں ہے. دوسری بات انہوں نے کی پارلیمنٹ کیوں نہیں جاتے. پارلیمنٹ میں بارہا اس ایشو کو ہم نے اٹھایا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سعد رفیق صاحب 14 اگست کو اگر کنفرنٹیشن ہوگی تو کیا کریں گے؟ ہسٹری میں مت جائیے، لاسٹ سیگمنٹ ہے. نہیں ہسٹری میں نہیں جائیں گے. آپ کنفرنٹیشن میں جا رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم یوم آزادی منائیں گے، 14 اگست پاکستان کا دن ہے. یہ تو حقیقی یوم آزادی تب ہوگی جب آپ کا الیکٹورل کرپشن ہوتا ہے. نہیں، لیکن معذرت چاہتا ہوں 14 اگست وہ جعلی نہیں ہے، پاکستان بنا تھا. نہیں، ہمارے قائد اعظم نے، ہمارے بزرگوں نے 10 لاکھ ہم جو شہداء پیش کی، پاکستان ہم نے حاصل کر دیا. اس کے بعد کی میں ذکر کر رہا ہوں کہ الیکٹورل کرپشن جب آپ کا حکمران بنتا ہے اور وہ غلط طریقے سے بنتا ہے، جب دالی سطح حکمران آتے ہیں، تو اسی طرح 14 اگست کو کنفرنٹیشن ہوگی تو کیا کریں گے مراد؟ 14 اگست کو انشاءاللہ ہمارا یہ جمہوری حق ہے. ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے. ہم انصاف کے لیے اس سے پہلے ٹریبیونل کا، الیکشن کمیشن کا، پارلیمنٹ کا، سپریم کورٹ کا ہر دروازہ کٹا چکے ہیں، اور ہمارا یہ بھی حق ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکل کے اپنے انصاف مانگیں. دھرنا دیں گے جی 14 کو، آپ جو مرضی کریے. زعیم قادری صاحب، پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کریں، وہاں سے استعفے دیں، حکومت چھوڑیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ 4 صوبوں میں ایک ہی الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوئی تھی. اگر وہ آروز نے الیکشن کروایا تھا تو وہ آروز صرف پنجاب ہی میں اپوائنٹ نہیں کیے تھے انہوں نے، باقی جگہ پہ بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے. عمران خان بھی صرف پنجاب میں نظر آ رہی ہے لوگوں کو، بڑی ہی افسوس کی بات ہے. قومی اسمبلی سے بھی استعفوں کی آپشن، اور میں نے چیف منسٹر کا انٹرویو کیا ہے، دیتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپشن ہوا میں نہیں ہوتی تو دے نا بھائی، چھوڑے نا، وہاں کیوں بیٹھے ہوئے ایکسپلور ہی نہیں کرنا تو کیوں بیٹھے ہوئے؟ دوسری بات کوسا صاحب کی میں ذرا کر دوں، مراد ایک سیکنڈ، مراد نے آپ کی بات میں نہیں بولا، میں مراد آپ کی بات میں نہیں بولا. میرے بھائی عرض یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ان کو فلی کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی ایکسپلوئٹ نہیں کیا تمام کانسٹیٹیوشنل ایونیوز کو. کوسا صاحب نے فرمایا ہم آن بورڈ تھے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں تھے. میں یوسف راز گیلانی صاحب کے
بیان کو کنٹرڈکٹ نہیں کرنا چاہتا. میرے بزرگ ہیں, پی ایم ایل این فیس ویلیو پیپلز پارٹی کے اس بیان کی لیتی ہے جو جاری کیا جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ بالکل درست ہے. ارے اس میں تو آپ کو شہنشاہ قرار دیا گیا, پھر دیکھیں شہنشاہ غلط ہے, وہ ہم نے اس کی تو فیس ویلیو آج بہت زیادہ ہے. نہیں وہ ہم چلیں, ہم ان کا وہ بھی ہم ان کا وہ ایٹیٹیوڈ بھی قبول کرتے ہیں. بہرحال وہ ایک میچور اپوزیشن ہے, وہ میچور اپوزیشن کر رہے ہیں, نہ وہ فرینڈلی اپوزیشن تھے نہ ہمیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا رائٹ ہے, وہ کر رہے ہیں, بالکل درست کر رہے ہیں. لیکن تحریک انصاف اپنا نقطہ نظر وہی رکھے ہوئے ہے جو طاہر القادری صاحب کا ہے, منطقی انجام اس انقلاب کا اور اس شو ڈاؤن کا جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. نہ یہ بتا رہے ہیں نہ طاہر القادری صاحب بتا رہے ہیں. مینز ان کو خود علم نہیں ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ان چیزوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں زعیم قادری صاحب کہ 14 اگست کو شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 14 اگست کو شو ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. تو سیاسی لوگوں کو تو ایورٹ کرنا ہے. یہ دیکھیں, ارے یہ تو وہ سٹائل ہے وہ جو ابھی میں اور بات کر رہے تھے کھوسا صاحب کہ میاں صاحب کٹ کڑا کے دو. یہ بڑا مشہور جملہ ہے, پتہ نہیں آپ کو اس کی تعریف پتہ ہے کہ نہیں, میاں صاحب کٹ کڑا کے دو. تو یہ والا سٹائل اچھا نہیں ہوتا سیاست میں. آپ غلط ریڈ کر رہے ہیں. میں نے بالکل یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل تاریخی جملہ آپ ہی کھنچوا کے کسی شخص نے کہا تھا 99 میں. نہیں وہ بیوقوف تھا وہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے جو یہ بات کر رہے ہیں اس کا منطقی انجام خود نہیں بتا پا رہے کہ یہ کیا کریں گے وہاں کے. تو ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے اپنی یہ ضرور بتا دیں کہ 10 لاکھ زاہد خان صاحب 14 اگست کو آزادی مارچ منایا جائے, 14 اگست منائی جائے یا کڈ کڑاکے دیے میاں صاحب کی کریے. دیکھیں یہ کڑاکوں والا کام تو نہیں چلے گا, کیونکہ ڈیموکریسی میں کڑاکے نہیں ہوتے. بالکل نہیں چلے گا. ہم دونوں سے یہ کہتے ہیں کہ آپ عوام تفہیم سے کام لیں اور صبر سے کام لیں, کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اس وقت جس صورتحال سے ندیم بھائی ہم گزر رہے ہیں, آپ کے 7 لاکھ IDPs آئے ہیں, آپ کے وہاں پہ وزیرستان میں آپ کی فوج لڑ رہی ہے. یہاں پہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہی نکلے گا کہ ملک کو نقصان ہوگا, جمہوریت کو نقصان ہوگا, اور وہ جو نقصان ملک اور جمہوریت کو ہوگا وہ سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا اس کا حق ہے. اگر وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں بالکل بے شک حکومت اس کو کرنے دے, کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر تصادم ہوتا ہے, ہمیں خطرہ تصادم کا ہے, تو حکومت کو سب سے زیادہ تحمل اور صبر سے کام لینا چاہیے. وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن ہوتے وہ تو کہتے رہتے, وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صبر سے اور تحمل سے کام لیتے ہیں. اور جو لوگ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ریکارڈ کروا دے, لیکن اس حد تک کہ تاکہ تصادم کی طرف نہ جائے, کیونکہ اس وقت اس ملک آپ سے کھوسا صاحب آپ کو لے لوں, کیا 14 اگست کو آپ کو اندیشہ ہے کہ تصادم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ان کے رویے پر منحصر ہے. آصف علی زرداری صاحب نے صحیح وارن کیا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم کا مینڈیٹ ہے, آپ کو بادشاہت کا نہیں. اگر بادشاہت کرنے کی کوشش کی تو تصادم ہوگا, اور پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور اگر وہ بردباری, تحمل, برداشت اور ایک میچور یعنی سربراہ کی حیثیت سے, پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر وہ کام کریں گے, اور کابینہ میں بھی جو ہے ہم تصادم سے بچیں گے تو پھر تو معاملات آگے چلیں گے, نہیں تو خطرہ موجود. اور یہی ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ اس تصادم سے نہیں تو اندیشہ موجود, اللہ کرم کرے. سردار لطیف کھوسا صاحب, مراد سعید صاحب, زعیم قادری صاحب, زاہد خان صاحب, سب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.